اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین واللعن الابدی علی اعدائهم اجمعین۔ ہماری گفتگو کا جو محور تھا یا مدعا یا دعویٰ کہ ویسے تو تمام مسلمان اپنے آپ کو حضرت علی کا شیعہ اور پیروکار ظاہر کرتے ہیں، اور ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ علی کا شیعہ وہ ہے جس کا عقیدہ بھی وہی ہو جو علی کا تھا، اور اپنی عبادات بھی اس طرح بجا لائے جس طرح علی بجا لاتے تھے۔ اللہ کا جو امیر المومنین وہ تصور رکھتے تھے وہ ہم نے مختصر طور پر بیان کر دیا ہے۔ نہج البلاغہ توحید کے موضوع پر جو ہے نا یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک منفرد اور بے نظیر کتاب ہے۔ دعائی کمیل کے اندر جو ہے نا وہ توحید کو اس طریقے سے بیان کیا ہے۔ وہ کسی سنی سکالر جو کسی مدرسے میں پڑھا ہوا ہو اس کو عالم دین کہتے ہیں، جو کسی مدرسے میں نہ پڑھا ہوا ہو ایسے مطالعے کر کے کوئی دینی معلومات میں اس کو سکالر کہتے ہیں۔ ایک سکالر نے کہا ہے کہ حضرت علی نے دعائے کمیل کے اندر جو گاڑی توحید بیان کی ہے وہ آپ کو کہیں نہیں ملے گی۔ گاڑی کا لفظ اس نے استعمال کیا ہے، وہ ہم نے مختصر بیان کر دیا کہ اللہ کا تصور اور اللہ کی توحید کا تصور۔ نبوت کے بارے میں، نبی کے بارے میں علی کا کیا تصور تھا وہ ہمارا بھی تصور ہونا چاہیے۔ اچھا، آپ کو یہ سن کے تعجب ہوگا کہ بہت سارے ایسے علماء موجود ہیں آج کے معاصر دور میں زندہ، سوشل میڈیا پر بڑے شد و مت کے ساتھ آ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں رسول خدا ایک مجتہد تھے۔ مجتہد سے غلطی بھی ہوتی ہے اور وہ اس کا اجتہاد کبھی صحیح ثابت ہوتا ہے، کبھی غلط ثابت ہوتا ہے۔ ابن حجر نے اپنی کتاب صواعق محرقہ میں وہ ایک ہستی کے بارے میں کہتا ہے جو حضرت علی کے مقابلے میں آئی تھی کہ دونوں نے اجتہاد کیا تھا۔ وہ ایک قانون ہے جو اس کو ہم بھی مانتے ہیں اور اہل سنت بھی مانتے ہیں کہ مجتہد کبھی اجتہاد کرتا ہے تو اس کا اجتہاد وہ حق اور حقیقت کے مطابق ثابت ہوتا ہے، کیونکہ جو احکام الہی ہے نا وہ پہلے سے موجود ہیں۔ ایک لوح محفوظ کے اندر اللہ احکام الہی موجود ہیں۔ کبھی مجتہد فتویٰ دیتا ہے، تحقیق کرتا ہے تو اس کی تحقیق اس کے مطابق ثابت ہوتی ہے، کبھی اس کے مطابق ثابت نہیں ہوتی، غلط ثابت ہوتی ہے۔ حدیث یہ ہے للمصیب اجران وللمخطئ اجر واحد۔ کبھی مجتہد اجتہاد کرتا ہے اور اس کا فتویٰ اس حکم خدا کے مطابق ثابت ہوتا ہے، کبھی اس کے خلاف ثابت ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ مجتہد معصوم نہیں ہوتا، ہم بھی کہتے ہیں مجتہد معصوم نہیں ہوتا۔ اچھا، اگر تو اس کا فتویٰ، اس کی تحقیق اس حکم واقعی کے مطابق ہو اس کو ڈبل اجر ملتا ہے، اور اگر خدا نہ خواہ تو اس کے خلاف ہو اس کو وہ جواب دے پھر بھی نہیں ہے، سنگل اجر ملے گا۔ لکھا ہے کہ جو علی کے مقابلے میں آئے اور لڑے، جو علی کے مقابلے میں آ کے لڑتا ہے وہ تلوار لے کے علی کو گلے لگانے کے لیے تو نہیں آتا نا، بس چلے تو علی کو مارنے کے لیے جاتا ہے۔ علی بھی تلوار لے کے کسی کے مقابلے میں جاتے ہیں تو وہ بس چلے تو اس کو جان سے مارنے کے لیے جاتے ہیں نا۔ کہتے ہیں جو لڑے، علی نے اجتہاد کیا، علی بھی مجتہد تھا، اس کا اجتہاد صحیح تھا، اس کو ڈبل اجر ملے گا، اور جو علی کے مقابلے میں آیا اس نے بھی اجتہاد کی لیکن غلطی ہو گئی، اس کو سنگل اجر ملے گا۔ رسول خدا کے بارے میں بھی اس طرح کے خیالات ہیں
مجتہد تھے. کتنی افسوس کی بات ہے، رسول خدا کو بھی مجتہد کہتے ہیں، عبد الرحمن بن ملجم کو بھی مجتہد کہتے ہیں. میں نے سنا اس دن حافظ قرآن مجتہد عبد الرحمن بن ملجم رضی اللہ تعالیٰ، وہ بھی مجتہد تھا. غلطی ہو گئی، اجتہادی غلطی ہو گئی، عبد الرحمن بن ملجم سے غلطی ہو گئی. ابھی یزید بہت اچھا آدمی تھا، اس کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے. ابھی زندہ موجود ہیں، چلتے پھرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رزق و روزی کہتے ہیں. جو یزید کے بارے میں کتاب لکھی ہے، یزید امیر المومنین ہے. ٹھیک ہے جی. رسول خدا کے بارے میں امیر المومنین کا کیا وہ رسول ہے. ہمارا عقیدہ یہ ہے رسول خدا کے بارے میں کہ وہ مجتہد نہیں تھے، احکام الہی بذریعہ وحی عن حضرت پر نازل ہوتے تھے. اجتہاد کر کے مفتی نہیں تھے میرے بھائی، رسول خدا مفتی نہیں تھے، مفتی صاحب نہیں تھے. احکام الہی ان پر بذریعہ وحی نازل ہوتے تھے، ان کو رسول خدا آگے بیان کرتے تھے. وہ مجتہد نہیں تھے. انبیاء تمام حضرت آدم سے لے کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ وہ نہ ان سے گناہ کبیرہ سرزد ہوتا تھا، نہ گناہ صغیرہ سرزد ہوتا تھا، نہ ان سے خطا ہوتی تھی، نہ ان سے نسیان، وہ بھولتے بھی نہیں تھے. ہمارا یہ عقیدہ ہے.